اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب خصال کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 20 کے ساتھ۔ یہ 22واں باب ہے اور الحمدللہ ہم 21 احادیث اس باب کی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور صفحہ نمبر 366 پہ پہنچ گئے ہیں اور حدیث نمبر 22 کا آغاز ہو رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے وہ 70 مناقب کہ امت میں سے کوئی بھی ان میں آپ کا شریک نہیں۔ احمد ابن حسن قطان، محمد ابن احمد بریکٹ میں ہے کہ ایک نسخے میں سنانی ہے، محمد ابن احمد سنائی، علی ابن احمد ابن موسیٰ دقاق، ایک نسخے میں حسین ہے، علی ابن حسن ابن ابراہیم ابن حشام ابن مکتب اور علی ابن عبداللہ وراق نے ہم سے روایت بیان کی کہ تمام مذکورہ افراد نے کہا کہ ابو العباس احمد ابن یحییٰ ابن زکریہ قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن بہلول نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سلمان ابن حکیم نے ایک نسخے میں ثور کے ذریعے سے ہے، عمر ابن یزید کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے مکحول سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ اصحاب جانتے ہیں کہ ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی منقبت ہو، ایک نسخے میں ہے کہ جس میں میں اس کا شریک نہ ہوں، مگر یہ کہ میں اس شخص کا شریک ہوں، اور مجھے اس پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ میری 70 ایسی منقبتیں ہیں کہ ان میں سے کوئی صحابی بھی اس میں میرا شریک نہیں۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے ان سے آگاہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، پہلی منقبت یہ ہے کہ میں نے ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور نہ ہی میں نے لات و عزا کی پرستش کی۔ دوسری منقبت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ تیسری منقبت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بچپن میں میرے والد سے مجھے مانگ لیا تھا، لہٰذا میں نے ان کے ساتھ کھایا پیا، میں ان کا مونس ہوں اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ چوتھی منقبت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایمان اور اسلام لایا۔ پانچویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اے علی، تمہاری مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چھٹی منقبت یہ ہے کہ سب سے آخر میں رسول خدا سے جدا ہوا اور ان کو قبر میں اتارا۔ ساتویں منقبت یہ ہے کہ جب رسول خدا غار کی طرف روانہ ہوئے تھے تو مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا اور اپنی چادر اڑھائی تھی۔ جب مشرکین آئے تو انہوں نے مجھے رسول خدا سمجھ لیا اور مجھے بیدار کر کے کہنے لگے، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے کہا، اپنے کام سے گئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اگر وہ بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا۔ آٹھویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے کہ ہر ایک سے 1000 باب کھلتے ہیں، نیز میرے علاوہ یہ علم کسی کو تعلیم نہ کیا۔ نویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اے علی، جس وقت اللہ اولین و آخرین کو محشور کرے گا تو انبیاء کے ممبروں کے اوپر میرے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا اور اوصیاء کے ممبروں کے اوپر تمہارے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا، پس تم اس پر چڑھو گے۔ 10ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے علی، قیامت کے دن مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ میں نے تمہارے لیے بھی اسی جیسی چیز کی درخواست کی ہے۔ 11ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے علی، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ہاتھ
میرے ہاتھ میں ہوگا یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 12ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی، میری امت میں تمہاری مثال حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جبکہ اس سے روگردانی کرنے والا غرق ہو جائے گا۔ 13ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے مجھے عمامہ پہنایا تھا اور میرے لیے دشمنوں پر فتح مند ہونے کی دعائیں کی تھیں، لہٰذا میں نے اللہ عز و جل کے اذن سے انہیں شکست دے دی۔ 14ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا ہاتھ اس گوسفند کے تھن پر پھیروں کہ اس کا تھن خشک ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پھیر دیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی، تمہارا فعل میرا فعل ہے۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس میں وافر مقدار میں دودھ آنے لگا۔ اس موقع پر میں نے رسول خدا کو ایک گھونٹ پلایا۔ اس کے بعد ایک بوڑھی عورت پیاس کی شکایت کرنے لگی تو میں نے اسے بھی پلایا، تو وہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل سے درخواست کی تھی کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے اس امر کو میرے لیے مبارک قرار دے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ 15ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، مجھے غسل دینے کی ذمہ داری تمہارے سوا کوئی انجام نہیں دے گا، اور نہ ہی تمہارے علاوہ کوئی میرے پوشیدہ اعضاء کو چھپائے گا، کیونکہ اگر تمہارے علاوہ کوئی شخص میرے پوشیدہ اعضاء کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو کس طرح پلٹاؤں گا؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، تمہاری مدد ہوگی۔ پس خدا کی قسم، میں نے آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نہیں پلٹا مگر یہ کہ وہ میرے لیے پلٹ دیا گیا۔ 16ویں منقبت یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو برہنہ کرنا چاہا تو مجھے ندا دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، انہیں برہنہ مت کرو، لہٰذا میں نے آپ کو غسل دیا، در حالانکہ آپ کے جسم پر قمیض تھی۔ پس اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ذریعے مکرم کیا اور رسالت سے مخصوص کیا، میں نے آپ کے پوشیدہ اعضاء کو نہیں دیکھا کہ یہ خصوصیت میرے علاوہ آپ کے کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ 17ویں منقبت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے میری شادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کروائی، جبکہ حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی خواستگاری کی تھی، مگر اللہ نے 7ویں آسمان پر میری شادی کروائی۔ تو رسول خدا نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو اے علی، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تمہاری شادی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کروائی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، میرے جیسے میرا دایاں میرے بائیں سے ہے، میں دنیا اور آخرت میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں۔ 18ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، آخرت میں پرچم حمد تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور روز قیامت تم تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے قریب تر بیٹھو گے۔ ایک مسند میرے لیے بچھائی جائے گی اور ایک مسند تمہارے لیے، کہ میں انبیاء کے زمرے میں ہوں گا جبکہ تم اوصیاء کے زمرے میں ہوگے۔ نیز تمہارے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور تاج کرامت بھی۔ تمہارے ارد گرد 70,000 فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے۔ 19ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، تم ناکسین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے، پس جو شخص تم سے جنگ کرے گا ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہیں اپنے 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ناکسین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، طلحہ اور زبیر، یہ دونوں حجاز میں تمہاری بیعت کریں گے جبکہ عراق میں تمہاری بیعت توڑ دیں گے، لہٰذا جب یہ دونوں ایسا کریں تو تم ان دونوں سے جنگ کرنا، کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اہل زمین کے لیے باعث طہارت ہے۔ میں نے عرض کیا، قاسطین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، معاویہ اور اس کے ساتھی۔ میں نے عرض کیا، مارقین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذوالصدیہ کے ساتھی، کہ یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کمانوں سے تیر خارج ہوتے ہیں، لہٰذا تم انہیں قتل کر دو، کہ ان کا قتل کرنا اہل زمین کے لیے کشادگی کا باعث ہے، ان کے لیے جلد آنے والا عذاب ہے، اور روز قیامت اللہ عز و جل کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ۔ 20ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو مجھ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں تمہاری مثال بنی اسرائیل کے باب حتہ کی سی ہے، کہ جو تمہاری ولایت میں داخل ہو گیا تو وہ اس باب میں داخل ہو گیا جس طرح کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔
21ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، بس شہر میں سوائے دروازے سے ہرگز داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے علی، تم بہت جلد میرے عہد کا پاس رکھو گے، میری سنت سے جنگ کرو گے، میری سنت پر جنگ کرو گے اور میری امت تمہاری مخالفت کرے گی۔ 22ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دونوں بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کو ایسے نور سے خلق کیا جسے اس نے تم اور فاطمہ علیہ السلام میں ودیعت کیا تھا، اور یہ دونوں اس طرح جنبش کرتے ہیں کہ جیسے کانوں میں گوشوارے جنبش کرتے ہیں، اور ان کا نور شہداء کے نور سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان دونوں حضرات کو ایسی کرامت سے نوازے گا جس سے سوائے انبیاء اور مرسلین کے کسی کو مکرم نہیں کرے گا۔ 23ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے اپنی حیات میں اپنی انگوٹھی، زرہ اور پٹکا عطا کیا اور اپنی تلوار میرے گلے میں حمائل کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب وہاں موجود تھے اور میرے چچا عباس بھی وہیں پر تھے، مگر اللہ نے ان سب کو چھوڑ کر صرف مجھے یہ شرف بخشا۔ 24ویں منقبت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو یہ آیت نازل کی، یا ایہا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے مومنو، جب اس رسول کے کان میں کوئی بات کہنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12۔ تو میرے پاس ایک دینار تھا جسے میں نے 10 درہم کے عوض تبدیل کرا لیا، لہٰذا میں جب بھی آپ سے سرگوشی کرتا تو اس سے پہلے 1 درہم صدقہ کر دیتا، جبکہ بخدا مجھ سے پہلے یا میرے بعد آپ کے کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، تو اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی، کیا تم لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ کان میں بات کرنے سے پہلے خیرات کر لو؟ جب تم اتنا سا کام نہ کر سکے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سورہ مجادلہ ہی کی آیت نمبر 13۔ تو کیا گناہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے توبہ ہوتی ہے؟ 25ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں دیگر انبیاء پر جنت حرام ہے، اسی طرح یہ اوصیاء پر بھی حرام ہے یہاں تک کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے متعلق وہ خوشخبری دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم اوصیاء کے سردار ہو اور روز قیامت تمہارے دونوں بیٹے حسن و حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ 26ویں منقبت یہ ہے کہ میرے بھائی جعفر طیار جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور انہیں در، یاقوت اور زبرجد کے 2 پروں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ 27ویں منقبت یہ ہے کہ میرے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں۔ 28ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا کہ اس نے مجھے نبی بنایا اور تمہیں وصی بنایا، نیز میرے بعد تمہارے ساتھ میری امت ایسا ہی سلوک روا رکھے گی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا، لہٰذا تم صبر سے کام لو اور اللہ کے حساب میں ڈال دو یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ جو تم سے دوستی رکھے اس سے میں دوستی رکھوں گا اور جو تم سے دشمنی کرے گا اس سے میں دشمنی کروں گا۔ 29ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے علی، تم صاحب حوض کوثر ہو کہ تمہارے علاوہ یہ کسی کی ملکیت نہیں، اور عنقریب تمہارے پاس ایک قوم آئے گی، تم سے اس کا پانی پلانے کی درخواست کرے گی تو تم کہو گے نہیں، قطرہ بھر بھی نہیں، لہٰذا وہ لوگ سیاروں وہاں سے لوٹ جائیں گے کہ اس کے بعد میرے اور تمہارے شیعہ تم پر وارد ہوں گے، تو تم کہو گے جی بھر کے سیراب ہو جاؤ، لہٰذا وہ سیراب ہوں گے اور وہاں سے سفید چہروں کے ساتھ سیراب ہوں گے۔ ایک نسخے میں ہے کہ لوٹ جاؤ تو وہ لوٹ جائیں گے۔ 30ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت میری امت 5 پرچموں تلے محشور ہوگی۔ پہلا پرچم حوض کو ترک کر دے گا،
جو اس امت کے فرعون کا پرچم ہوگا اور وہ معاویہ ہے۔ دوسرا پرچم اس امت کے سامری کے ساتھ ہوگا اور وہ عمر ابن عاص ہے۔ تیسرا پرچم اس امت کے جاثلیق کے ساتھ ہوگا اور وہ ابو موسیٰ اشعری ہے۔ چوتھا پرچم ابو اعور سلمہ کے ساتھ ہوگا اور پانچواں پرچم اے علی تمہارے ساتھ ہوگا کہ اس کے سائے تلے مومنین ہوں گے اور تم ان کے امام ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی چار سے کہے گا اپنے پیچھے واپس چلے جاؤ اور نور کو تلاش کرو۔ پھر ان کے سامنے ایک دیوار قائم کر دی جائے گی کہ اس کا ایک دروازہ ہوگا کہ جس کے باطنی حصے میں رحمت ہوگی، اور یہ لوگ میرے شیعہ ہوں گے تو یہ لوگ ندا دیں گے، کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے شیعہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، باز رہے، شک کرنے لگے، اور تمہاری باطل خواہشات نے تمہیں ایک نسخے میں ہے کہ دنیا میں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ امر الہی آیا اور شیطان نے اللہ کے معاملے میں تمہیں فریب دے دیا۔ تو آج کے دن تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان افراد سے کہ جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارا آقا ہے اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد میرے امت اور میرے شیعہ وارد ہوں گے، یہ لوگ حوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیراب ہوں گے، اور میرے ہاتھ میں اوسج ایک کانٹے دار درخت کا عصا ہوگا کہ جس کے ذریعے میں اپنے دشمنوں کو دھتکار دوں گا، جس طرح کہ اجنبی اونٹوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ 31ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تمہارے بارے میں غلو کرنے والے ایسی بات نہ کہتے جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہی تھی، تو میں تمہارے متعلق ایسی بات کہہ دیتا کہ جس سے کہ تم جس قوم کے پاس سے بھی گزرتے وہ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر اس سے شفا طلب کرتے۔ 32ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے روب کے ذریعے میری نصرت کی، پس میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ تمہاری بھی اسی طرح سے نصرت فرمائے، تو اس نے تمہارے لیے بھی وہی چیز قرار دی جو اس نے میرے لیے قرار دی۔ 33ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے میرے کان کو اپنے منہ کے پاس رکھا اور مجھے گزشتہ اور تا قیامت آئندہ کی باتیں تعلیم کیں، پس اللہ عز و جل نے میری خاطر اپنے نبی کی زبان پر اس کو جاری کیا۔ 34ویں منقبت نصارہ نے کسی بات کا دعویٰ کیا تو اللہ عز و جل نے اس بارے میں آیت نازل کی، پھر جب تمہارے پاس علم آ چکا اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، اس کے بعد ہم سب مل کے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ بس میرا نفس رسول خدا کا نفس تھا، عورتیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں اور بیٹے حضرات حسن حسین علیہم السلام۔ پھر وہ قوم شرمندہ ہوئی اور رسول خدا سے معافی کی خواستگار ہوئی تو آپ نے انہیں معاف کر دیا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل کی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کہ اگر وہ لوگ مجادلہ کرتے تو انہیں بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا جاتا۔ 35ویں منقبت بدر کے روز رسول خدا نے مجھے ایک ہی جگہ سے مٹھی بھر سنگریزے لانے کے لیے روانہ فرمایا، لہٰذا میں نے انہیں اٹھایا اور سونگھا تو یکایک ان میں سے مشک کی خوشبو اٹھی، بس میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا تو آپ نے انہیں مشرکوں کے چہروں پہ پھینک دیا۔ ان میں سے 4 سنگریزے فردوس کے تھے، ایک سنگریزہ مشرق سے، ایک سنگریزہ مغرب سے اور ایک سنگریزہ زیر عرش کا تھا، نیز ہر سنگریزے کے ہمراہ 1,00,000 فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ عز و جل نے اس سے پہلے یہ فضیلت کسی کو بخشی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو۔ 36ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وائے ہو تمہارے قاتل پر کہ بلا شبہ وہ ایک نسخے میں ہے کہ سمود، کہ بلا شبہ وہ نمرود اور ناقہ سمود کو پے کرنے والے سے بدبخت تر ہے، اور تمہاری قتل کی بنا پر خدائے رحمان کا عرش لرز جائے گا، لہٰذا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں ہوگے۔
37ویں منقبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ کر صرف مجھے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ اور خاص و عام کا علم عطا کیا، اور یہ اللہ کا مجھ پر اور اس کے رسول پر احسان ہے۔ نیز رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اے علی، اللہ عز و جل نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قریب کروں اور تمہیں دور نہ کروں، اور یہ کہ میں تمہیں علم عطا کروں اور تم پر جفا نہ کروں، اور مجھ پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی اطاعت کروں، اور تم پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ تم اس کو حفظ کرو۔ 38ویں منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور میرے لیے دعائیں کی، نیز آپ کے بعد ہونے والے واقعات سے مجھے آگاہ کیا۔ تو اس بات سے کسی صحابی نے غمگین ہو کر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد کو نبی بنانے پر قادر ہوتے تو یہ بھی کر گزرتے، پس اللہ عز و جل نے مجھے اپنی نبی کی زبانی ان سب سے آگاہی کا شرف بخشا۔ 39ویں منقبت میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو اس ذوم میں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ میری اور اس کی محبت صرف مومن ہی کے دل میں جمع ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل نے میری اور تمہارے محبوں کو جنت کی جانب پیش قدمی کرنے والے زمرے کے پیش رکھے گا، جبکہ مجھ سے اور تم سے بغض رکھنے والوں کو جہنم کی طرف پیش قدمی کرنے والوں کے زمرے میں پیش رکھے گا۔ 40ویں منقبت رسول خدا نے مجھے ایک غزوے میں ایک کنویں کی طرف روانہ فرمایا، پس جب آپ وہاں پہنچے تو اس میں پانی نہیں تھا، تو میں واپس آ گیا اور آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا اس میں کیچڑ ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کی کچھ مقدار لے آؤ۔ پس میں آپ کے لیے کیچڑ کی کچھ مقدار لے آیا، تو آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور فرمایا، اسے اسی کنویں میں ڈال دو۔ میں نے اس کو وہیں ڈال دیا تو یکایک وہاں پانی پھوٹ پڑا، یہاں تک کہ کنویں کی اطراف پانی سے پر ہو گئیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں توفیق دی گئی اے علی، اور تمہاری برکت سے پانی پھوٹ پڑا۔ لہٰذا یہ منقبت بھی نبی کے تمام اصحاب کو چھوڑ کر صرف مجھے حاصل ہوئی۔ 41ویں منقبت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اصحاب کی طرف نگاہ کی تو اس نے آپ کے چچا زاد اور داماد یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر کو سب سے بہتر صحابی پایا، لہٰذا انہیں آپ کا وصی مقرر کیا اور آپ کا نمائندہ۔ 42ویں منقبت میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اے علی کہ جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے عین سامنے ہوگا، تم اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں میرے ساتھ ہوگے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اعلیٰ علیین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سفید موتیوں کا مینارہ کہ اس کے 70,000 دروازے ہیں، جو میرا اور تمہارا مسکن ہے اے علی۔ 43ویں منقبت رسول خدا نے فرمایا، اللہ عز و جل نے میری محبت مومنین کے دلوں میں راسخ کر دی، اور اسی طرح اے علی تمہاری محبت بھی مومنین کے دل میں راسخ کر دی ہے۔ نیز مجھ سے اور تم سے بغض کو منافقوں کے دلوں میں راسخ کر دیا، لہٰذا تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے کافر منافق کے تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ 44ویں منقبت میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عرب میں سوائے زنا زادے کے کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا، عجم میں سوائے بدبخت ترین شخص کے تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، اور عورتوں میں سوائے اس عورت کے تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گی جو سلقلقیہ ہوگی۔ 45ویں منقبت رسول خدا نے مجھے بلایا جبکہ میں آشوب چشم میں مبتلا تھا، تو آپ نے میری آنکھ میں اپنا لعاب لگایا اور فرمایا، اے میرے اللہ، اس آنکھ کی حرارت اس کی خنکی میں رکھ دے اور اس کی خنکی اس کی حرارت میں رکھ دے۔ تو خدا کی قسم اب تک مجھے اس آنکھ میں کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ 46ویں منقبت رسول خدا نے اپنے اصحاب اور اپنے تمام چچاؤں کو مسجد کی طرف کھلنے والے اور
دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور اللہ عز و جل کے حکم سے میرے دروازے کو کھول دیا، پس سوائے میرے کسی شخص کو بھی یہ منقبت حاصل نہیں ہے۔ 47ویں منقبت، رسول خدا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے قرضے کی ادائیگی کا، ایک نسخے میں قرضوں کی ادائیگی کا اور ان کے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پس میں نے آپ کے قرضوں کی ادائیگی اور آپ کے وعدوں کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں کیا، مگر یہ کہ اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی، یہاں تک کہ میں نے آپ کے بہت سارے قرضے ادا کر دیے اور آپ کے بہت سارے وعدوں کو وفا کر دیا کہ ان کی تعداد 80,000 تک پہنچ گئی، اور کچھ باقی رہ گئے کہ جن کی وصیت میں نے امام حسن کو کر دی ہے کہ وہ اس کام کو مکمل کریں گے۔ 48ویں منقبت، رسول خدا میرے گھر پر تشریف لائے جبکہ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو کرامت کے ساتھ مکرم کیا ہے اور آپ کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، میں نے، میری زوجہ نے اور میرے دونوں بیٹوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، گھر کے اندر جاؤ اور دیکھو کہ کوئی چیز مل جائے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں ابھی باہر آئی ہوں۔ میں نے عرض کیا، میں ابھی باہر آئی ہوں۔ میں نے عرض کیا، میں اندر جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر تم اندر جاؤ۔ بس میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک طبق رکھا ہے کہ اس پر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور ایک پیالہ شوربے کا ہے، لہٰذا میں اسے اٹھا کر رسول خدا کی خدمت میں لے آیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، کیا تم نے اس قاصد کو دیکھا جو یہ کھانا لایا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے عرض کیا، سرخ، سبز اور پیلے رنگ کا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو بال جبرائیل کے نقوش تھے کہ جن کی در اور یاقوت سے تاج پوشی کی گئی ہے۔ پھر ہم نے شوربہ کھایا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے، مگر اس کے باوجود ہمارے ہاتھ اتنے صاف تھے کہ ان میں سوائے خطوط انگلیوں کے کچھ نظر نہ آیا، اور اس بار بھی اللہ نے تمام اصحاب پیغمبر کو چھوڑ کر مجھے اس خصوصیت سے نوازا۔ 49ویں منقبت، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نبوت جیسی خصوصیت عطا کی، جبکہ نبی نے مجھے وسیع ہونے کی خصوصیت عطا کی، لہٰذا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خوش بخت ہے اور وہ انبیاء کے زمرے میں ہوگا۔ 50ویں منقبت، رسول خدا نے برات یعنی سورہ توبہ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر کو بھیجا، پس جب آپ نے انہیں بھیجا تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے ایک نسخے میں کہ وہ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے آپ کی جانب سے کوئی اور ادا نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ بذات خود یا پھر آپ ہی سے جو کوئی ہو وہ۔ تو رسول خدا نے عظبا نامی اونٹنی پر مجھے روانہ کیا، چنانچہ میں ذوالحلیفہ یا ذوالحلیفہ پہنچا اور اس سورہ مبارک کو لیا تو اللہ عز و جل نے خصوصیت بھی مجھے ہی عطا کی۔ 91ویں منقبت، رسول خدا نے مجھے غدیر قم کے دن تمام کے تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا بس علی اس کا مولا، لہٰذا ظالم قوم دور اور نابود ہو جائے۔ 52ویں منقبت، رسول خدا نے فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے تعلیم کی ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کہو، یا رازق المقلین ویا راحم المساکین ویا اسمع السامعین ویا ابصر الناظرین ویا ارحم الراحمین ارحمنی وارزقنی، یعنی اے قلاشوں کو رزق دینے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اور اے سب سے زیادہ سننے والے، اور اے سب سے بہتر طور پر دیکھنے والے، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق عطا کر۔ 53ویں منقبت، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو فنا نہیں کرے گا یہاں تک کہ ہم میں سے قائم عجل اللہ فرجہ شریف قیام کرے، جو ہم سے بغض رکھنے والوں کو قتل کرے گا، جزیہ قبول نہیں کرے گا، صلیب اور بتوں کو توڑ دے گا، جنگ بندی کرے گا، لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائے گا، مساوات کے ساتھ تقسیم کرے گا اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرے گا۔ 54ویں منقبت،
میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے علی بنو امیہ، خدا ان سب پر لعنت کرے، ان قریب تم پر لعنت کریں گے، اور ان کی ہر لعنت کے عوض ایک فرشتہ ان کی جانب سے 1000 لعنتیں پلٹائے گا، اور جب قائم عجل اللہ فرجہ شریف قیام کریں گے تو وہ ان پر 40 سال تک لعنت کرے گا۔ جب قائم عجل اللہ فرجہ شریف قیام کرے گا تو وہ ان پر 40 سال لعنت کرے گا۔ 55ویں منقبت، رسول خدا نے فرمایا تمہارے متعلق میری امت کے کئی گروہوں کی آزمائش ہوگی، اور وہ کہیں گے رسول خدا نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، تو پھر علی کو کس بات کے لیے وسیع مقرر کیا؟ تو اللہ عز و جل کے بعد کتاب خدا سب سے افضل شے نہیں تھی؟ اس ذات کی قسم میں نے جس نے نبی کو مبعوث کیا، اگر تم نے قرآن کی جمع آوری نہیں کی تو تا ابد یہ جمع نہیں ہوگا۔ بس یہ خصوصیت بھی اللہ عز و جل نے میرے علاوہ کسی صحابی کو نہیں دی۔ 56ویں منقبت، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسی خصوصیت عطا کی جو اس نے اپنے اولیاء اور اطاعت گزاروں کو عطا کی، اور اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث بنایا۔ اب جسے برا لگتا ہے اسے برا لگے، اور جسے یہ چیز خوش کرتی ہے وہ خوش رہے۔ نیز آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ 57ویں منقبت، ایک غزوے میں رسول خدا کے پاس پانی ختم ہو گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے علی اس چٹان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کہو میں اللہ کے رسول کا پیغامبر ہوں، لہٰذا اے چٹان میرے لیے پانی پیدا کرو۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت سے مکرم کیا، میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تو اس کے گائے کی مانند تھن ابھرے اور ہر تھن سے پانی بہنے لگا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو نبی کی جانب دوڑا اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اے علی پانی لے آؤ۔ نیز دیگر افراد بھی وہاں آئے اور انہوں نے بھی اپنی مشکوں اور پانی کے ظروف بھر لیے اور اپنے جانوروں کو سیراب کیا، خود نے بھی پانی پیا اور اس پانی سے وضو کیا۔ اللہ نے یہ خصوصیت بھی میرے علاوہ کسی صحابی کو نہیں دی۔ 58ویں منقبت، ایک غزوے میں چونکہ پانی ختم ہو گیا تھا لہٰذا آپ نے فرمایا اے علی میرے لیے آب خورا لے آؤ۔ جب میں ان کے پاس لے آیا تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اور اس کے ساتھ میرا ہاتھ اس آب خورے میں ڈالا اور فرمایا پھوٹ پڑ، تو ہماری انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا۔ 59ویں منقبت، رسول خدا نے مجھے خیبر کی جانب روانہ کیا، بس جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دروازہ بند پایا، میں نے اسے سختی سے ہلایا اور اسے اکھاڑ کر 40 قدم دور پھینک دیا۔ اس کے بعد میں اس کے اندر داخل ہو گیا اور مرحب کے مقابلے پر آیا تو اس نے مجھ پر حملہ کیا، اور میں نے اس پر حملہ کر کے زمین کو اس کے خون سے سیراب کیا، جب اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ اس سے پہلے اپنے 2 اصحاب کو اس مہم پر بھیج چکے تھے، مگر وہ دونوں شکست خوردہ اور خجل لوٹ آئے تھے۔ 60ویں منقبت، میں نے عامر ابن عبدود کو قتل کیا جبکہ اس کو 1000 افراد کے برابر شمار کیا جاتا تھا، اور رسول خدا نے میرے حق میں فرمایا خندق کے دن علی کی ضربت جن و انس کے اعمال سے افضل ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں اتر آیا ہے۔ 61ویں منقبت، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے علی میری امت میں تمہاری مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے، لہٰذا جو شخص دل میں تم سے محبت کرے گا ایک نسخے میں ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے تمہاری اعانت کرے گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہاری نصرت کرے گا، تو گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی، تو گویا اس نے لہٰذا جو شخص دل سے تم سے محبت کرے گا تو گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی۔ جو شخص دل سے تم سے محبت کرے اور اپنی زبان سے تمہاری اعانت کرے تو گویا اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی، اور جو شخص دل سے تم سے محبت کرے اور اپنی زبان سے تمہاری اعانت کرے اور اپنے ہاتھ سے تمہاری نصرت کرے تو گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ 62ویں منقبت، میں تمام واقعات اور جنگوں میں رسول خدا کے ہمراہ تھا اور ان کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ 63ویں منقبت، میں نے میدان جنگ میں کبھی فرار اختیار نہیں کی، اور جو کوئی بھی میرے مقابلے میں آیا میں نے زمین کو اس کے خون سے سیراب کیا۔
64ویں منقبت، رسول خدا کے پاس جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا تو آپ نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی کہ وہ آپ کے پاس اپنی محبوب ترین مخلوق کو بھیج دے، لہٰذا اللہ نے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق دی، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پرندے میں سے تناول کیا۔ 65ویں منقبت، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، جب میں رکوع میں تھا میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اسے دے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ 66ویں منقبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا جبکہ امت محمدی میں میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں پلٹایا۔ 67ویں منقبت، رسول خدا نے اپنی حیات اور اپنی موت کے بعد مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارنے کا حکم دیا جبکہ میرے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنے کی اجازت نہیں۔ 68ویں منقبت، رسول خدا نے فرمایا، اے علی، جب قیامت کا دن آئے گا تو باطن عرش سے ایک منادی یہ ندا دے گا کہ کہاں ہے انبیاء کا سردار، بس میں کھڑے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں ایک منادی ندا دے گا کہ اوصیاء کا سردار کہاں ہے، تو تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور رضوان میرے پاس جنت کی ایک نسخے میں کنجیاں ہیں، جنت کی کنجی لائے گا جبکہ مالک میرے پاس جہنم کی چابیاں لائے گا۔ پھر دونوں کہیں گے، اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہ چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیں کہ آپ ان کو حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیں۔ اس طرح اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ 69ویں منقبت، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم نہ ہوتے تو مومنین میں سے منافقوں کی شناخت نہ ہوتی۔ 70ویں منقبت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لیٹے اور مجھے میری زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور میرے دونوں بیٹے حسن حسین کو لٹایا اور ہم پر ایک قطوانی ابا ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، تو جبرائیل ہم میں چھٹے ہو گئے۔ محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق طالقانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبدالعزیز ابن یحییٰ جلودی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو حامد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبدالعزیز ابن خطاب نے ولید ابن سلیمان کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے لیث سے نقل کیا کہ مجاہد نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 70 آیتیں نازل ہوئیں کہ ان فضیلتوں میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ طویل حدیث کے اس پورے پارٹ میں یہی ایک حدیث مولا علی علیہ السلام کی منقبتوں پہ مشتمل یہ حدیث اس پورے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اسی کے ساتھ ہم اس پارٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ حدیث نمبر 23 سے صفحہ ہوگا 376 آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔